قربانی کے گوشت میں بہتر تو یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ فقراء اور مساکین کے لیے۔ اگر وہ سارا گوشت اپنے گھر میں رکھنا چاہے تو سارا گوشت بھی اپنے گھر میں رکھا جا سکتا ہے۔ قربانی کی کھال کی قیمت، مسجد کی مرمت یا امام مؤذن کی تنخواہ یا مدرسے یا خادم یا کسی دفاعی ادارے کی مرمت کے لیے نہیں دی جا سکتی، اور قربانی کی کھال کسائی کو اس کی اجرت میں دے دی جائے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، البتہ قربانی کا گوشت کسی کو فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ غابن جانور کی قربانی صحیح ہے، البتہ اگر بچہ زندہ نکل آیا تو اس کو بھی ذبح کرنا ہوگا اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت چھری کافی تیز کر لینی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے، بلکہ افضل ہے، کیونکہ دوسرے جانوروں کے بنسبت اس میں گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں اللہ کے حضور قربانی ایک جانور پیش کروں گا، تو اس کا وہ کام ہو گیا تو اب اس پر ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ ایک جانور اللہ کے حضور قربان کرے۔ ہاں یہ ہے، قربان کرنے کے بعد اس کا گوشت یہ خود نہیں کھا سکتا، یہ سارا گوشت فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کی ساری آمدن یا کچھ مال حرام کا ہو تو اس کو اپنی قربانی میں شریک نہ کیا جائے، اور اس کو شریک کر لیا گیا تو کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ کسی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد قربانی کی جائے تو ضروری ہے کہ قربانی کی جائے۔ ہاں یہ ہے، جس نے وصیت کی تھی اس کے قربانی کے جانور سے گوشت ہم خود استعمال نہیں کر سکتے۔ تو قربانی کے مسائل ہمیں سمجھ کر قربانی کرنی چاہیے تاکہ ہمارا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، کہ وہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسائل سمجھ کر قربانی جیسی عظیم عبادت کو ادا کرنے والا بنائے۔